وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ جب آدمی جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں کے حالات دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، مجھے اب ساری چیزوں کا علم ہو گیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، تھوڑی سی مہلت دیجیے، تھوڑے دنوں کے لیے مجھے دنیا میں بھیجیے، میں دوبارہ جاؤں گا، وہاں جا کر کے صرف اور صرف نیک عمل کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مہلت ذرہ برابر بھی نہیں دیں گے، کہیں گے کہ سیدھے جہنم میں جلو۔ لیکن ایک سوال ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا موقع نہیں دیا تھا، اتنی زندگی نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، جس میں کہ نصیحت حاصل کی جائے، جس میں کہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانا جائے، جس میں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، جنت میں جانے کی کوشش کی جائے، جہنم سے بچنے کے لیے سعی کی جائے۔ اللہ سوال فرمائیں گے، پھر سوال کریں گے، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ہم نے ڈرانے والا بھیجا تھا، نبی بھیجے تھے تمہاری ہدایت کے لیے۔ نبیوں کے آنے کے بعد، ہماری طرف سے کتابیں اتاری جانے کے بعد، نبی جانے کے بعد نبی کے وارثین نے تمہیں اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، اپنے پروگرام اور جلسوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے نہیں سمجھا، پھر بھی تم نے نصیحت نہیں حاصل کی، پھر بھی تم نے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اب اللہ فرماتے ہیں، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تمہارے پاس نبی آئے، تم کو ہم نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے، جنت میں جانے کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے موقع دیا تھا، زندگی دی تھی، عمر دی تھی، اور تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا تھا، ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے نبی آتے گئے۔ یہ سب چیزیں آنے کے باوجود، موقع دینے کے باوجود، تم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی، اور جنت میں جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب تم ظالم ہو، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب اپنے کیے ہوئے کاموں کا، اپنے کیے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کا بدلہ چکھو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے ہم کو عمر دی ہے، زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگانے کا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی ہر مومنٹ پر کوشش کرنے کا۔ اب جو بندہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لے، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے، اپنے آقا و مولا کو راضی کرنے والی ہر ممکن کوشش کر لے، وہ کامیاب و کامران ہے، فلاح و بہبود کو پہنچنے والا ہے۔ اور جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کرنے میں لگ جائے،
عیش و عشرت میں، عیاشی و فحاشی میں برباد کر دے، اس کی تو پکڑ یقینی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے اس عمر میں اچھے عمل کر لیے۔ وشر الناس من طال عمرہ، اور لوگوں میں برا آدمی، بدکار آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی، وساء عملہ، اور اس نے برے اعمال اپنی زندگی میں کیے۔ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو گناہوں میں لگا دے، برے اعمال میں لگا دے۔ ہر آنے والا سال ہمارے لیے اٹینشن کے طور پر آ رہا ہے، وارننگ دینے کے لیے آ رہا ہے، اپنا محاسبہ، اپنی فکر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نئے سال کے آنے پر شراب اور کباب میں ملوث ہو جائیں، غیروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی گناہوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے میں نہ لگ جائیں۔ سال آ رہا ہے ہمارا محاسبہ کرنے کے لیے۔ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ اپنے بزنس پر پورے طور پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا بھنڈوال ہم نے لگایا، اس میں پروفٹ کتنا ملا، پورا حساب لگاتے ہیں۔ ہر تاجر سال میں ایک مرتبہ اپنا پورا حساب کرتا ہے، آڈیٹنگ کرتا ہے، اور حساب لگانے کے بعد میں وہ غور کرتا ہے، مجھے نفع ہوا تو کیا سورسز کی بنیاد پر ہوا، میری محنت، میری لگن، میرے شوق اور میری قربانیوں کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا۔ اگر مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے، میری غفلت، میری سستی، میری لاپرواہی اور میری غیر مدبرانہ اقدام کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔ باقاعدہ تاجر لوگ دنیا میں اپنی تجارت کا محاسبہ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں۔ ایسے ہی آخرت کے تاجر لوگ اپنا محاسبہ کریں، اس لیے سال آتا ہے۔ پچھلے سال جو گزر گیا، ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کیے؟ پورے سال میں ہم نے 5 وقت کی، ایک دن میں نماز فرض ہوتی ہے، ہم نے پورے سال میں 365 دنوں میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑ دیں، کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ ایمان والا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا، جنت کا شوق رکھنے والا، جہنم سے بچنے والا، اپنے ایک ایک لمحے کا حساب کرتا ہے۔ وہ نئے سال کے آنے پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ غمگین ہوتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، کسی کو 60 سال جینا ہے، اللہ نے مقدر میں 60 سال زندگی عطا فرمائی ہے، اب 1 سال اس کا گزر جائے تو 59 سال باقی رہ گئے۔ وہ آدمی موت کے، قبر کے
اور اللہ کے پاس پہنچنے کے زیادہ قریب ہو گیا، اسے فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے یا خوشی منانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے جب بچے میں گروتھ آتا ہے، بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا۔ لیکن جو ہی بولنے چالنے کی اس کے اندر قدرت آ جاتی ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگتا ہے، ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو اسکول میں پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، اس کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے اسکول میں ڈالنا ہے، مدرسے میں ڈالنا ہے، اس کے لیے پیسے لگیں گے، اس کی فیس ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی فکر اتنی بڑھ جاتی ہے، اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے خود بخود 10ویں کلاس میں پہنچ جاتا ہے، SSLC میں بچے کے اندر خود فکر آ جاتی ہے، مجھے اب SSLC پاس کرنا ہے، مجھے فرسٹ PUC اور سیکنڈ PUC پاس کرنا ہے، مجھے اعلیٰ تعلیم کے مراحل طے کرنے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ اور فکر کرنی ہے۔ بچے کے اندر خود فکر آتی ہے، اور ہوتے ہوتے جب بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جوانی کی عمر گزارنے لگتا ہے تو بچے کے اندر جوان کے اندر شادی کی فکر ہوتی ہے، بیوی کو لانے کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر جب شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کی فکر ہوتی ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بیوی، بچوں اور اپنے اخراجات کی فکر کرتا ہے، اور یہ بھی ہو جائے تو اپنا خاص دکان اور خاص مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے، پراپرٹی بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے اس پر فکر کا، غم کا، مصیبتوں کا ایک مستقل مرحلہ وار سلسلہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ بچوں کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے، اور بچوں کے درمیان میں اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو تقسیم کرنے کی فکر ہوتی ہے، آگے کی زندگی کے مراحل کو طے کرنے کی فکر ہوتی ہے، تب تک بڑھاپا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے فکر آتی ہے، ٹینشن بڑھتا ہے، اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب نے، یورپی کلچر نے، ویسٹرن کلچر نے ہم مسلمانوں کو کیسا اندھا رخ بتلایا۔ نیا سال آ رہا ہے تو خوشی مناؤ، جشن مناؤ، ننگا ناچ کرو، اسلام کے خلاف تعلیمات پر چلو، اور مسلمان برابر شانے سے شانہ، قدم سے قدم ملا کر کے یہودیوں کی نقالی میں، عیسائیوں کی نقالی میں اور کافروں کی نقالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے عیسائی طریقے کو اپنایا تو وہ عیسائیوں میں سے ہی ہو گیا، کسی نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا تو وہ یہودیوں ہی میں سے ہو گیا، کسی نے کافروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں لایا تو وہ کافروں ہی جیسا ہو گیا، اور قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہودیوں کے طریقے پر زندگی گزارا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ عیسائیوں کے طریقے پر زندگی میں چلا ہوگا، عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کافروں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لایا ہوگا تو کافروں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، المرء مع من احب،
آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ موت سے اور قبر سے، قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا سورج روزانہ ہر دن اعلان کرتا ہے کہ آج میں آیا ہوں، پھر کل کے دن کے لیے وہی سورج نہیں رہوں گا، کل کے دن دوسرا، دوسرے دن کے بعد تیسرا، ایسے ہی زندگی گزرتی رہے گی۔ گزرنے والا لمحہ پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے مال آ جائے، پیسے آ جائیں، جائیداد آ جائے، عزت آ جائے، لیکن وقت واپس نہیں آئے گا۔ آج میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، کل چلے گئے، پرسوں آ سکتے ہیں، اگلے مہینے آ سکتے ہیں، اگلے سال آ سکتے ہیں۔ میرے پاس آج پراپرٹی ہے، کل پرسوں میں میری پراپرٹی ڈوب گئی، اگلے سال یا 2، 4، 5 سال کے بعد مجھے پراپرٹی دوبارہ مل سکتی ہے، میرا کاروبار پھٹ سکتا ہے، مجھے عزت مل سکتی ہے۔ آج عزت تھی، کل چلی گئی، پھر واپس پلٹ کر آ سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت واپس پلٹ کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ ایک اللہ والے تابعی بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ٹھہرو، تھوڑی دیر ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ تم اس سورج سے کہو کہ یہ بھی رک جائے۔ اگر یہ سورج رک جائے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ سورج رک جائے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے، برابر چل رہا ہے، اور یہ کبھی رکنے والا نہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، جیسے برف کی سل ہوتی ہے، وہ ایک موقع پر برف کی سل ہوتی ہے، لیکن جوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ پگھلتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو برف کی سل کی طرح بنایا ہے۔ ایک مومنٹ پر وہ پیدا ہوتا ہے، دھیرے 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تو بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، اور کوئی جوانی پر پہنچ کر جوانی میں مر جاتے ہیں، کوئی شادی سے پہلے، کوئی شادی کے بعد، کوئی بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، کوئی ادھیڑ عمر میں۔ عجیب و غریب حالات کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کو مرنا ضرور ہے۔ ایک دن موت ہم سب کو آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی، ہر نفس غور کرے، فکر کرے، کوشش کرے کہ اپنے آنے والے کل کے لیے اس نے آج کیا بھیجا ہے۔ میرے آنے والے کل کے بارے میں آج ہی سے مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل مجھے موت کے منہ میں جانا پڑے گا، قبر میں ساری محبتوں کو جدا کر کے، الگ کر کے سونا پڑے گا، اور قبر کا جو گڑھا ہے وہ وحشتناک گڑھا ہے۔ قبر خود کہتی ہے
کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میرے اندر تم آ رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری نیکیاں ہوں گی، تمہاری اللہ کی رضامندی کی کوششیں ہوں گی، لہذا نیک عمل کر کے آؤ، اللہ کو راضی اور خوش کر کے آؤ، میں تمہارے لیے کشادہ بن جاؤں، میں تمہارے لیے راحت کا، سکون کا، عیش و عشرت کا سامان بن جاؤں گی۔ اگر تم نے غفلت، سستی، لاپرواہی، کاہلی، اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزاری، میں تم کو ایسے جکڑوں گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں ایسے گر جائے گی جیسے ہم دونوں ہاتھوں کو ملائیں تو ہماری انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہ جانا ہے۔ پہلے گھروں میں لوگوں کے چراغ جلتے تھے، موم بتیاں جلتی تھیں، جب موم بتی ختم ہونے والی ہوتی تھی، چراغ میں تیل ختم ہونے والا ہوتا تھا تو بتی پھٹپھٹاتی تھی، جب ختم ہونا ہے تو ہم کو محسوس ہو جاتا تھا کہ چراغ بجھنے والا ہے، ہم کو محسوس ہو جاتا تھا کہ موم بتی بجھنے والی ہے اس لیے کہ ختم ہو گئی۔ لیکن اب کسی گھر میں آپ کو چراغ نہیں ملے گا، کسی گھر میں آپ کو موم بتیاں نہیں ملیں گی، اب تو بجلیوں کا زمانہ ہے، بلب کا زمانہ ہے، ٹیوب لائٹس کا زمانہ ہے، LED کا زمانہ ہے، 3D کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کا زمانہ ہے۔ یہاں تو روشنی کے لیے بلب ہی ملیں گے، ٹیوب لائٹ سے ملیں گے۔ ہماری مثال جو ٹیوب لائٹس ہیں، بلب ہیں، ویسی ہے۔ پچھلے لوگوں کی مثال چراغ اور موم بتیوں جیسی ہے، بجھنے سے پہلے چراغ بہت دیر تک پھٹپھٹاتا رہتا تھا۔ پچھلے لوگ اپنی بیماریوں کے زمانے میں بھی اتنی عمر گزار لیتے تھے، مہینے، ہفتے، کئی دن گزر جاتے تھے بیمار ہونے میں، اور اسی میں وہ لوگ توبہ کر لیتے تھے، سب سے معافی تلافی کر لیتے تھے، لین دین کا معاملہ کر لیتے تھے، اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو درست کر لیتے تھے۔ اب ہماری مثال کیسی ہے؟ بلب کی طرح۔ آج بلب اچھا جل رہا ہے، پوری روشنی دے رہا ہے، کل اچانک فیوز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ کیا کرو؟ نکال کے پھینکو۔ ہماری مثال ایسی، ہٹے کٹے مستنڈے، ایک دم فٹ، لیکن اچانک سینے میں درد آیا، وہیں گر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اچانک گاڑی والے نے لا کر پیچھے سے مار دیا، منٹوں اور سیکنڈوں میں ناک سے اور کان سے، منہ سے خون آ گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اچانک بیماری کا حملہ ہوا، آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ اچانک کے حادثات بتلا رہے ہیں کہ ہم موت سے بہت قریب ہیں، ہم قبر سے بہت قریب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب سے قریب نہ ہو جائے، اتنا قریب نہ ہو جائے کہ مہینہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر، گھنٹے منٹوں کے برابر، اور منٹ سیکنڈوں کے برابر، اور سیکنڈ جیسے چنگاری پل جھپکنے کی دیر میں سلک جاتی ہے اس کے برابر۔ آپ بتلائیں کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم موت کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے کتنی جلدی بڑے ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ
زندگیاں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو خواب غفلت میں گزارنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنا ہے اور آگے آنے والے کل کے لیے کچھ بھیجنے کی فکر کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے، کوئی راستہ چلنے والا ہوتا، اجنبی امریکہ جائے، سعودی عرب جائے، کسی اور جگہ جائے، وہ پوری تیاری کر کے اپنی بیگ اپنا سوٹ کیس لے کر جاتا ہے، جا کر وہیں رہ نہیں جاتا، چاہے میں امریکہ جاؤں، چاہے میں سعودی عربیہ جاؤں، چاہے کسی اور کنٹری کو جاؤں یا کسی دوسرے اسٹیٹ کو، دوسرے شہر کو جاؤں، میرے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ جگہ کتنی ہی خوبصورت اور اچھی کیوں نہ ہو، میں وہاں سے آ جاتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو یا راستہ چلنے والے مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ تو ہم یہاں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے پیچھے کے، اپنے پاسٹ کے تمام حالات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے سال میں کیسی زندگی گزاری، نمازیں ہم نے پڑھی، غریبوں کی ہم نے مدد کی، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننے کی کوشش کی، پڑوسیوں کے حقوق ہم نے ادا کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، ماں باپ کی خدمت کی، بیوی بچوں کا خیال جیسے کرنے کا ہم کو اسلام نے حکم دیا ہے ایسے ہم نے ادا کیا۔ اپنے سارے کاموں کا محاسبہ کرنا ہے اور باقاعدہ اگر پچھلے سال میں ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، لغزشیں ہوئی ہیں تو ان کی معافی مانگنی ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سال کے آنے پر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، لوگ اپنی اور اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے کلچر کو اپنانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، جس کو اسلام ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے، خوشی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی اپنے گھروں کو اس منحوس رسم سے نہیں بچا سکے۔ ہر گھر میں آج سالگرہ، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کی باقاعدہ غلامی کا ہم لوگ شکار ہیں، اور پھر یہ جو رسم بڑھتی چلی گئی، ہیپی نیو ایئر کے نام سے اس نے وہ تباہی مچائی، وہ گندگی پھیلائی، وہ بے حیائی اور بے شرمی کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ اب اس سے بچنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے بچنا نوجوانوں کے لیے بہت بڑا کام سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ اسلام میں دور دور تک بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا حضرات انبیاء کرام کے زمانے میں ہو یا حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، سلف صالحین کے زمانے میں ہو، کسی نے بھی سال کے پلٹ کر آنے پر، دوسرے سال کے آنے پر خوشی نہیں منائی، جشن نہیں منایا، لائٹنگ نہیں کی، شراب نوشی کر کے خوشی نہیں منائی، رنگ رلیاں کر کے، ناچ گانے، میوزک بجا کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی فکر کی، اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو آخرت سے اور موت سے قریب ہونے کے لیے تیاری میں لگایا۔ اب ہم کیسے ہو گئے؟
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب اپنی محبوبہ کو دیکھنے کا وقت آیا تو کل جس سے پردے کے پیچھے باتیں ہو رہی تھی، چاٹنگ ہو رہی تھی، پوری رات کمبل اوڑھ کر کے سب سے چھپ چھپا کر کے تعلقات ناجائز اور حرام طریقے پر قائم تھے، اب وہ محبوبہ سامنے آ رہی ہے تو آنکھیں بند کر لے رہا ہے۔ یہ کیسی نادانی اور بے وقوفی اور حماقت ہے۔ بالکل ہمارا بھی طریقہ یہی ہے، ہم کسی دوسرے مذہب کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو مضبوط، مستحکم اور پروٹیکٹ اسلام دیا ہے، شریعت دی ہے۔ ہم اس پر چل کر دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت پا سکتے ہیں۔ لیکن ہم غلامی ہی کی زندگی میں گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غلام بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ویسٹرن کلچر بہت پسند ہے۔ ہمارے نوجوان بیئر کے نام سے، شراب کے نام سے ہیپی نیو ایئر کی رات میں، نیو ایئر کی رات میں باقاعدہ بار میں، کلب میں جا کر کے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک رات میں، نیو ایئر کی نائٹ میں، ملینز اور بلینز ڈالر کی شراب پی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے حادثات اس ایک رات میں پیش آتے ہیں، کتنی عورتوں کا ریپ اور زناکاری ہوتی ہے، کیا کیا چوری، ڈکیتی اور رابڑی ہوتی ہے۔ پورے حادثات کا منبع اور مرکز وہ ایک رات ہے۔ اب حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایسی بے غیرتی کو، بے حیائی کے کام کو کیوں نہ روکیں۔ باقاعدہ پولیس فورس ڈالی جا رہی ہے، حفاظت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور ایکسٹرا باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے بڑی بڑی ڈسپلے کی ٹی ویاں رکھ کر کے ان کی نگرانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمارے نوجوان بھی تنکوں کی طرح بے حیائی کے سیلاب میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل کانپ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کیک کاٹنے کی رسم ادا کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ کے دربار میں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے روکیں اور اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں، ہمارا جہاں تک بس چلے وہاں تک ہم روکیں۔ اب لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو ممبر پر بیٹھ کر عیسائیوں کے بارے میں، کرسمس کے بارے میں، ہیپی نیو ایئر کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بولو، حدیث بولو، صحابہ کے واقعات بولو، فلاں بولو، فلاں بولو۔ کرسمس میں یہ ہو رہا ہے، ہیپی نیو ایئر میں یہ ہو رہا ہے، اتنے کروڑ کی اور اتنے ملینز اور بلینز کی شراب فروخت ہو رہی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، اپنی نسلوں کے بھی دشمن ہیں، سارے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ بے حیائی مسلمان امت سے ختم ہو، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان پاکیزہ زندگی گزاریں، یہ نہیں چاہتے کہ ماحول کے سیلاب میں ہمارے نوجوان تن کے بن کر نہ بہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول میں خرابی پیدا ہو، ہمارے نوجوان برباد ہوں، ہماری نسلیں برباد ہوں۔ سب کچھ ہوتا رہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ ہم سے ناممکن ہے۔ ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے، چپ نہیں رہ سکتے۔ ہم کو موجودہ حالات میں کیا چل رہا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے،
ہمارے مرد، ہماری عورتیں اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ان سب پر نگاہ رکھنی ہے۔ ان میں پائی جانے والی خرابیوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، غلط راستے سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، اچھے راستے پر چلانا، جنت کا راستہ ان کو بتلانا۔ انبیاء کرام کا جو مشن اور مقصد ہے سیدھے راستے پر چلانا، یہ وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے اندر سانسیں موجود ہیں، ہم اپنا کام برابر ذمہ داری سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ اب کئی نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ بیان میں بیٹھتے ہیں، علماء سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، تو وہ بچتے ہیں۔ ہم بولنا ہی چھوڑ دیں، برائی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیں، حقیقت کو حقیقت بتلانا ہی چھوڑ دیں، پھر کون بچے گا؟ پھر کون غلط کاموں سے رکے گا؟ اس لیے میری یہ ذمہ داری ہے کہ نیو ایئر کے آنے سے پہلے میں ہر فرد کو جہاں تک میری آواز جائے میں روکوں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں دلاؤں، پیدا کروں، اور ان کو آخرت کی تیاری کے بارے میں فکر دلاؤں۔ بے حیائی سے، بے شرمی سے، شراب سے، جوے سے، سٹے بازی سے، اس رات میں کیک کاٹنے سے اپنی قوم کو بچانے کی فکر کروں۔ کیا ہمارے لیے یہی کام رہ گیا ہے کرنے کے لیے؟ اس ایک رات میں کروڑوں روپیوں کی جو شراب پی جا رہی ہے، کس لیے پی جا رہی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رات میں شراب پی کر کے چند گھنٹوں کے مزے اڑا لیے گئے، شباب اور کباب کا مظاہرہ ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے، گناہ لازم ہو گیا۔ اپنے سر پر گناہ باقی رہے گا جب تک سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ اگر اسی کو چھوڑ کر شراب پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کی جائے، غریب بچوں کو اسکول میں اچھی تعلیم دلانے کے لیے فیس ادا کرنے کی کوشش کی جائے، غریب بیماروں کے لیے میڈیسن اور دارو کا علاج کے لیے انتظام کیا جائے، اور اپنی عزت و ناموس کو بیچ کر غیروں کا بستر بننے والی ہماری مسلمان نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے ان پیسوں کو استعمال کیا جائے، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ان پیسوں کو استعمال کیا جائے، تو معاشرے میں کتنی اچھائی پیدا ہو سکتی ہے، کتنی بھلائی آ سکتی ہے، اور پائی جانے والی خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، گھروں میں پیدا ہونے والے فساد اور بگاڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اب یہ ہمارا مسلم علاقہ ہے، آپ دیکھیے آج کتنی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ ہے۔ 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو باقاعدہ ہر بیکری کے سامنے ٹینٹ لگایا جائے گا۔ مسلمانوں کا ایریا ہے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے سب مسلمان ہیں، کوئی بھی غیر نہیں۔ اب ہمارا علاقہ جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہر بیکری کے سامنے ٹینٹ لگایا جائے گا، اور نیو ایئر کی خوشی منانے کے لیے کیک، وہ آدمی جو سال بھر کوشش نہیں کرتا وہ بھی کوشش کرے گا، اور مختلف گلیوں میں، سڑکوں میں جو بیکری کا کام نہیں کرتے وہ بھی لاکھ روپئے، 1.5 لاکھ روپئے اگر اپنے پاس نہ بھی ہوں تو قرض لے کر کے کیک بنوا کر کے اس ایک رات کے لیے بیچنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دن میں 1 مہینے کا، 2 مہینوں کا یا 1 سال کا پروفٹ ہم کو مل جائے، اور صرف عیسائیت کے کلچر کو اپنانے کے لیے۔ اب مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں گے، اور بیکری کے سامنے گاڑیاں روکیں گے، اور اپنے پیسے نکال کر وہ کیک خرید کر کے اپنے گھر لے جائیں گے، اور باقاعدہ نئے سال کے آنے پر وہ کیک کاٹیں گے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ یہ اسلام میں ہمارے لیے جائز ہے؟
یہ عیسائیت کا کلچر ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ ہم نے سوچا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو جس کے جیسا کام کرتا ہے قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو 100، 150، 200 یا 500 روپے کا کیک کاٹ کر ہم قیامت میں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ روک رہے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو، لیکن ہم ہیں کہ ان کی غلامی ہی میں اپنا فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کی غلامی ہی میں اپنی شان محسوس کر رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہم خوشیاں منانے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور حساب کر کے آگے کی زندگی کو پچھلی زندگی سے اچھی اور نیک بنانے کی فکر کرو۔ پچھلے سال میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، گناہ کے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے کا، اللہ کی نافرمانی میں ہم نے وقت گزارا۔ اب ہم آئندہ ایسے نہیں کریں، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ہم جو ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اپنی موت کی تیاری کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ہم آزاد نہیں ہیں، فریڈم نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا، جب تک اس سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے، سوال نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کام بتلائے گا، برے کام کیے ہیں تو برے کام بتلائے گا۔ اچھے کاموں کے بدلے میں جنت ملے گی، برے کاموں کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا، جلنا پڑے گا، سزا کا مستحق بننا پڑے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تم کو ہم نے جوانی دی تھی، خوبصورتی دی تھی، پٹھوں میں اور جسم میں جان دی تھی، قوت دی تھی، اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ عیاشی میں گزاری یا ہماری عبادت میں گزاری؟ جوانی کا جب تک سوال کر کے اس کا سوال ہونے کے بعد اس سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے، ہماری پوری جوانی کے بارے میں اللہ کے دربار میں جب تک ریکارڈ نہیں آ جائے گا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کمانے کے سلسلے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ حلال سورسز سے، حلال راستے پر چل کر کے انکم کو حلال بنانا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حرام راستے سے کمایا تو بھی اٹک جائے گا، پھر حلال کمایا، حرام راستے میں خرچ کیا، حرام سورسز میں اپنے پیسوں کو لگایا، تب بھی سپڑ جائے گا۔ اس لیے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو سورسز بھی حلال ہوں کمانے کے، اور خرچ کرنے کے سورسز بھی حلال ہوں، کہ ہم خرچ کریں تو گناہوں کے کاموں میں نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے اور جہنم میں لے جانے والے راستے میں خرچ نہ کریں، بلکہ نیک کاموں میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، یتیموں کا سہارا بننے میں، بیواؤں کا سہارا بننے میں، ہماری غریب بچیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے میں ہم ان پیسوں کو خرچ کریں۔ پھر چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ بما عمل فی، کہ تم کو ہم نے علم سے نوازا، علم دیا، تم نے اس علم کو کہاں عمل کر کے دکھلایا،
اس علم پر عمل کیا یا عمل نہیں کیا، باقاعدہ اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ان چار چیزوں کے ان چار سوالات کے جوابات ہم نہیں دیں گے، حل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کے دربار سے ہم کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اوریجنالٹی کو دیکھیں، ہم اصل چیز پر آئیں، اصل مدعے کو لے کر زندگی گزاریں۔ یہ جو فلاں ڈے، برتھ ڈے، فادرز ڈے، چلڈرنز ڈے، مدرز ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیز ہیں اور کیسی کیسی نائٹس ہیں، ان نائٹ سے، ان ڈیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم جن کے عیدوں پر، جن کے فیسٹیولز پر، جن کے سیلیبریشنز پر اپنے آپ کو لٹانے کے لیے تیار ہیں، وہ ہماری کسی چیز پر گھاس ڈالنے کے لیے بھی ہم کو تیار نہیں۔ کیا کوئی غیر مسلم عید الفطر منانے کے لیے ہمارے ساتھ عیدگاہ چل کر آتا ہے؟ عید الاضحیٰ منانے کے لیے ہمارے ساتھ آتا ہے؟ شب برات یا شب قدر منانے کے لیے یا شب معراج منانے کے لیے ہمارے ساتھ آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا۔ جاتے ہیں تو ہم ہی جاتے ہیں غلام بن کر کے ان کے کاموں کو کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم اتنے مجبور نہیں ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کے رسم و رواج پر، ان کے سیلیبریشنز پر، ان کے فیسٹیولز پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ ہم کو سختی سے ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو گناہ کا کام ہے، جو حرام کاریاں ہیں، جو زنا کاری اور بدکاریاں ہیں، یہ قرض ہیں، قرض۔ آج ہم اپنی جوانی کو دیوانی بنا کر کے گناہ کے کام کرنے میں لگائیں گے، اللہ ہماری نسلوں میں ان چیزوں کو اتاریں گے۔ آج ہم نے زنا کر لیا، ہماری اولاد کے ساتھ کل زنا کیا جائے گا۔ آج ہم نے کسی کے ساتھ بدکاری اور غلط کام کیا، کل ہماری نسلوں کے ساتھ وہ کام کیا جائے گا۔ اور آج ہم نے نیک کام کیا، کل ہماری نسلوں کے ساتھ نیک کام کیا جائے گا۔ اور قرآن نے خود اس کو بیان کیا کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا سفر ہوا، اس میں دو یتیم بچوں کا ایک موقع پر ذکر آیا کہ حضرت خضر نے ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ ناراض ہوئے اور پوچھا کہ اس قوم کو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی، ہماری عزت تک نہیں کی، تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کی دیوار کھڑی کر دی، چھوڑ دینا تھا گرنے کے لیے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ ان دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کا مال چھپا ہوا ہے، اگر یہ گر جاتی تو قوم ان کا مال دبا لیتی اور کھا جاتی، وہ یتیم بچوں کے کام نہ آتا۔ پھر پوچھا کہ یہ دو یتیم بچے کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان کے باپ نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سگا باپ بھی نیک نہیں تھا، بلکہ 7ویں پیڑھی یا 11ویں پیڑھی کا جو دادا ہے وہ نیک تھا، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 11 یا 7 نسلوں کے بعد دیا۔ دنیا کے مال کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ تو ہم نیک کام کریں، اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم غلط کام کریں، عیاشیوں میں، زناکاری میں، بدکاری میں، اپنے مال کو غلط جگہ لگانے میں ہم نے اگر اپنی زندگی گزاری تو ہماری نسلوں کے ساتھ بھی برا ہوگا اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی برا کیا جائے گا۔ اس لیے نیو ایئر کی آمد پر، نئے سال کی آمد پر ہم اپنا محاسبہ کریں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہیپی نیو ایئر منانے سے بچہ بھی بچے، بڑا بھی بچے، مرد بھی بچے، عورتیں بھی بچیں۔ کوئی اس دن کیک نہ کاٹے، کوئی ہیپی نیو ایئر کے جشن میں لائٹنگ سجانے میں، پھول لگانے میں اور اس کی کسی قسم کے پروگرام میں ہرگز شامل نہ ہو۔ اسلام ہم کو اس سے روکتا ہے اور قیامت میں ہم سب کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ لہذا
ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں، اچھے کاموں کے کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسائیوں اور یہودیوں اور غیروں کے کلچر کو اپنانے سے بچا کر اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔